رب العزت جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا، لیکن بیج پہلے جنت میں دیا۔ فرشتوں سے جب مشاورت کی تو نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہو، یہ نہیں کہا کہ جنت میں خلیفہ بنانے لگا ہو۔ فرشتوں نے جب یہ سنا، ان کے اندر خواہش نے انگڑائی لی، اور وہ خواہش ان کی زبان پر آ گئی، روک نہ سکے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے اللہ کیا تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری حمد کی تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، ہمارا تو دن رات کا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گویا انہوں نے استحقاق خلافت بیان کیا، رب العزت نے انہیں ان کی بات پر ڈانٹا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کا کلمہ ہے۔ فرشتوں نے اس پر اللہ سے معافی طلب کی۔ رب العزت جل وعلا نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ کہا فرشتوں انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ درخت ہے، یہ جانور ہے، یہ زمین ہے، مختلف چیزیں ہیں، فرمایا بتاؤ ان کے کیا نام ہیں۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اللہ جو تو نے سکھایا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، یہ ہمیں سکھایا نہیں گیا، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ اور انہوں نے عاجزی کی، کہا اے اللہ تیری حکمت ہے، تو غالب ہے، جیسے چاہے۔ تو گویا رب نے انہیں کہا کہ تم انسان کا ایک رخ دیکھ رہے تھے کہ یہ فساد کرے گا، قاتل اور سفاک ہوگا، تم نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ یہ انسان علم کو حاصل کرے گا اور اس کی خیرات کو پھر آگے تقسیم کرے گا۔ وہ میں نے تمہیں دکھایا ہے۔ چیزیں پھر سامنے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، انہیں نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتانا شروع کیا۔ فلما انبأہم، جب نام بتایا فرمایا اے فرشتو الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں جو تم پر آشکار نہیں، میں انہیں بھی جانتا ہوں، تم جو ظاہر کرو انہیں بھی جانتا ہوں، جو چھپاؤ انہیں بھی جانتا ہوں۔ لہذا علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا وہ علم نہیں جو نقصان کا باعث ہو، علم نافع۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا فرشتوں پر اعلان کیا اور فرشتوں نے اسے تسلیم کیا، رب سے معذرت کی، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے بیٹھ دیا جنت میں۔ اس میں حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ دنیا میں جب جائیں گے یہاں بڑی مشقت ہوگی، گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی ہوگی، یہاں کئی قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پہلے جنت میں بھیجا کہ جب جنت کو دیکھ آئیں گے نا کہ ان پریشانیوں کے نتیجے میں جنت ملے گی، پھر محنت اور مشقت آسان لگے گی، دنیا میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی۔